انہیں کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ ولی نے یہ شعر ہر آنے والے لمحے کے لیے کہا ہے۔ ایک وقت گزرتا ہے، دوسرا وقت آ جاتا ہے۔ بہرحال دنیا امید پر قائم ہے اور اجالے کی امید ہر شخص لگائے ہوئے ہے۔ اجالے کی رعایت سے آج ہم آپ کا تعارف ایک ایسی گلوکارہ سے کراتے ہیں جو ہمارے ملک کی نئی ابھرتی ہوئی گلوکارہ ہے۔ آپ نے نام تو ان کا سن رکھا ہوگا، نیرہ نور۔ نیرہ نور صاحبہ، آپ کے نام سے ایک بات ذہن میں آئی کہ نیر کے معنی تو آپ جانتی ہی ہیں، جی ہاں، اور نور کے معنی بھی جانتی ہیں۔ جی ہاں۔ تو یہ نور کو میں کس رعایت سے آپ کے نام کا حصہ سمجھوں؟ نور آپ کا تخلص ہے، سرنیم ہے، یا کسی موجود اور مشہور گلوکارہ کے نام کی کوئی رعایت ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا سر نیم ہے جی، نور۔ اچھا جی ہاں۔ ہر فنکار کے کچھ سورس آف انسپریشنز ہوتے ہیں، جی، کہاں سے وہ اپنے فن کا آغاز کرتا ہے یا اپنے سفر کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ تو آپ اپنی ابتدائی زندگی کو ذرا سا ذہن میں تازہ کر لیں اور یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سے کون سے واقعات تھے اور ایسے کون سے لمحے آئے تھے جن کی بنا پر آپ نے گانے ہی کو اپنا ذریعہ اظہار مناسب سمجھا؟ حمایت صاحب، ایکچولی بات یہ ہے کہ میں پیدا ہوئی ہوں آسام میں جی۔ تو جہاں میں رہتی تھی نا، تو ہوتا یہ تھا کہ صبح صبح وہ جو لڑکی ہیں جی آ کے وہ گھنٹیاں بجاتی تھیں، میں کچھ رزسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا۔ یعنی کہ میں گھر سے باہر چلی جاتی تھی اور بیٹھ کے اس وقت تک سنتی رہتی تھی جب تک وہ گا کے چلے نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے اتنا انسپائر کیا ہے کہ میں آئی تھنک کہ بیسک جہاں سے مجھے موسیقی کی ایک راہ نظر آئی تھی یہاں پہ آنے کو، دیٹس دی تھنگ۔ ریاض صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ نے گانا یا گنگنانا شروع کیا تو آپ کے گھر میں اس کا کیا رد عمل تھا؟ پہلے تو جی میں جب چھوٹی سی تھی، آسام میں جب تک تھی تب تک تو میں چھوٹی تھی، لیکن جب ہم پاکستان آئے ہیں تو اس وقت میرے گھر والوں نے، یعنی کہ میرے امی اور ابا نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس کے اندر یہ جو جذبہ ہے گانے کا بہت شدید ہے، تو پھر انہوں نے، پابندی تو نیچرلی ہوتی ہیں اور ہمارے خاندان میں کچھ تھیں، اسپیشلی ہمارے جو باپ کی سائڈ ہے، ہاں وہاں پہ زیادہ تھی، تو اس لیے لیکن ابا جان، میں ایک بات مانتی ہوں کہ از بین ویری گریٹ کہ انہوں نے یہ جو پابندی تھی انہیں ختم کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں، انہوں نے مجھے ان کے اب تک الفاظ یاد ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بچے پہ ناجائز پابندی لگائی جائے تو وہ بغاوت کر دیتا ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کو اس طرف جانے دیں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے کہ جو یہ شوق مزید ابھرا تو اس میں کوئی باضابطہ تربیت بھی آپ نے کسی سے حاصل کی؟ جی نہیں، میں نے کسی سے نہیں، یعنی کوئی آپ کو استاد نہیں؟ جی نہیں، میرا کوئی استاد۔ پھر آپ نے یہ کس طرح سے اس میں قابو کس طرح سے پایا اس پر؟ بس یہ سن کے ریڈیو پہ مختلف لوگوں کے مختلف لوگوں، پرانے لوگوں کو زیادہ تر۔ تو یوں سمجھے کہ آپ نے انڈائریکٹلی ایک طرح سے تربیت حاصل کی، کوئی باضابطہ آپ کا استاد نہیں؟ کوئی نہیں۔ اور اس طرح آپ نے لے، سر، تال وغیرہ پر قابو حاصل کیا؟ جی ہاں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ گانے گنگنانے کا شغل اختیار کیا اور اس کی باضابطہ پھر یوں تربیت ہوئی، تو کبھی اس کا اظہار کا باضابطہ موقع ملا آپ کو کہ آپ کو کالج کے فنکشنز میں یا اسکول کے فنکشنز میں یا کچھ گیدرنگ ہو آپ کی، شاید ہم عمری ہوں ان میں، تاکہ آپ کے حوصلے کو اور تقویت ملے؟ جی ہاں، کالج میں ایسے بڑے آپ نے فنکشنز کیے؟ کالج میں، تو وہاں سے آپ کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ اچھا، پھر یہ موقع بھی آیا کہ آپ نے پبلک پرفارمنس کی؟ جی ہاں، کی تھی ایک دفعہ پبلک پرفارمنس۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور میں ایک یوتھ کلچرل آرگنائزیشن ہوتی تھی، اس نے مجھے بلایا کہ جی آپ یہاں پہ ہمارے میوزک سیکشن کی سیکرٹری ہو جائیں اور یہاں پہ بڑے گانے ہیں تو وہ ذرا آپ کریں، ہم اقبال پہ اوپرا کرنا چاہتے ہیں 21 اپریل کو۔ اچھا، مجھے ہم نے بڑے جذبے سے کیا، یعنی یوم اقبال پر آپ؟ جی ہاں، بڑے جذبے سے کیا ہم نے، لیکن اس پہ آئی تھنک وہ معاف کیجیے قطع کلام، مطلب وہ جو اوپرا اقبال کے کلام سے مرتب کیا گیا تھا، وہ اقبال کی کون سی نظمیں یا غزلیں ایسی تھی جن کو پہلی جو مجھے یاد ہے وہ یہ
تھی کھول آنکھ زمین کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. اچھا تو وہ مطلب کہ وہ ان کی ایک نظم ہے مشہور کہ روح ارض آدم کا استقبال کرتی. تو اس استقبال میں آپ کا کیا حشر ہوا؟ جو ہمارا استقبال تھا نا وہ انڈے ٹماٹروں سے ایسی چیزوں سے کیا تھا. آدم کا استقبال یوں ہوا آپ کے روپ میں. لیکن صاحب یہ بتائیے کہ اس سے آپ کی ہمت شکنی ہوئی یا آپ نے مزید اپنے اندر کوئی نئی طاقت محسوس کی؟ نہیں جی بالکل ہمت شکنی نہیں، بلکہ ایک جو جذبہ تھا نا کہ ان لوگوں کو میں نے سر کرنا ہے، ان کو ون کرنا ہے، وہ میرے میں آ گیا. یعنی علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جو روح رکھی تھی اس بات کی کہ جس سے آدم کی عظمت بھی ابھرتی ہے اور یہ کہ ایک نئی توانائی اور نیا عزم جو بیدار ہوتا ہے، آپ نے علامہ اقبال کے کلام سے براہ راست یہ اثر قبول کیا اور جو عوام کا ریئیکشن تھا اس کو نظر انداز کر دیا. تو آپ کا استقبال جب دوسری بار ہوا ہو تو کوئی ایسا فنکشن بھی آیا ہے کہ جہاں آپ نے غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی ہو اور آپ توقع سے زیادہ؟ بہت زیادہ. اوپن ایئر آپ کو پتہ لاہور کا بہت بڑا ہے. جی ہاں جی ہاں. اس میں خاصے 1000 لوگ آ سکتے ہیں. وہاں پہ میں نے ایک دفعہ پرفارمنس کی تھی اور وہاں پہ جو مجھے مطلب اپلاز ملا تھا اچھا بہت حیران کن تھا. اس کے بعد جب انہوں نے مجھے گولڈ میڈل بھی دے دیا اچھا تو وہ یاد ہے آپ کو کہ وہ کون سی غزل یا گیت تھا یا کوئی لائن اس کی یاد ہو جو آپ نے اس وقت؟ جی ہاں وہ ایک دادرا تھا. اچھا جی ہاں. کیا اس کے بول یاد ہیں کچھ؟ جی ہاں مرا لہرائے ہے چھا رہی کالی گھٹا. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد جب آپ نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تو فلمی دنیا میں آنے سے پہلے یعنی کیا آپ کی آواز کے سحر نے لوگوں کو آپ تک پہنچایا یا آپ لوگوں کو یعنی اپنے قدردانوں کی تلاش میں فلم تک پہنچی؟ نہیں جی میں نہیں گئی بلکہ وہ خود آئے میرے پاس. لوگ میرے ایک دو پروگرام سنے تھے ان لوگوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا. ایکچولی جی میں ڈرتی بہت تھی فلم انڈسٹری سے. اچھا. آپ کو پتہ ہے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، اس کا ماحول ایسا ہے، اس لیے میں اوائڈ کرتی تھی اس کو. اب یہ ہوا کہ آپ فلمی دنیا میں پہنچی تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے فلم میں سب سے پہلا نغمہ یا گیت کون سا گایا اور کس فلم کے لیے گایا؟ میں نے جی سب سے پہلے گایا قومی ترانہ. قومی ترانہ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا شگون ہے. اور تو کیا اس کے بول تھے کچھ آپ؟ اس کے بول جی ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہاں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. صاحب یہ بول بھی بڑے معنی خیز ہیں اور بلا شبہ پاکستان کے ہر علاقے کے رہنے والے کے لیے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے کے لیے والے کے لیے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. جی تو نیرہ صاحب یہ بتائیے کہ اس گانے کا کیا رسپانس ملا؟ آپ نے باہر کی دنیا میں جب یہ گانا آیا تو آپ نے محسوس کیا کہ جو پہلے یہی جو قومی نغمہ آپ نے ابھی تو یہ نہیں آیا؟ اچھا میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ریلیز ہو چکا ہے. اچھا تو اس کے بعد پھر صاحب یہ سلسلہ چل پڑا. جی ہاں. اور اس دوران میں کوئی ایسے بھی نغمے آپ نے گائے ہیں یا گا چکی ہوں جو ممکن ہے مارکیٹ میں بھی نہ آئے ہوں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری واقعی میری قدر دریافت کی گئی یا آپ کو احساس فخر ہوا ہو؟ جی ہاں مجھے اس وقت ہوا تھا جس وقت مجھے خورشید انور نے بلایا تھا. ہاں صاحب خورشید انور صاحب بلا شبہ ہماری انڈسٹری کے بہت بڑے موسیقار ہیں. شیرین فرحات کے لیے بلایا تھا پہلے، اس کے میں نے 2 گانے گائے تو پھر انہوں نے مجھے تانسین جو کہ وہ بند کر چکے تھے وہ کہتے تھے اب میں نہیں بناؤں گا لیکن اب وہ دوبارہ شروع کر چکے ہیں اور اس کے گانے میں تو تانسین کے بھی گائے. جی ہاں. تو اس طرح سے آپ نے 2 موسیقاروں کی سعادت حاصل کر لی. یعنی تانسین سے بھی ایک انڈائریکٹلی اور ہمارے خورشید انور صاحب تو بلا شبہ اس عہد کے بہت بڑے پڑھے لکھے اور بڑی فکر انگیز موسیقی ترتیب دینے والے میوزک ڈائریکٹر ہیں. جی تو آپ نے ان کے گانے گانے کے بعد کوئی طمانینت محسوس کی کہ ہاں واقعی آپ نے؟ میں تو بہت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہوں. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ہوئی گانے کی باتیں لیکن انسانی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مشغلے ہوتے ہیں. تو آپ کے کچھ اور مشاغل بھی ہیں مثلا گڑیا کھیلنا یا چولہا اور باورچی خانہ؟ یہ تو خیر ہوتا ہے. تو ویسے اور کتابیں پڑھنا لکھنا؟ کتابیں میں بہت پڑھتی ہوں. ویک پوائنٹ آف مائن. ہاں ماشاءاللہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ ویک پوائنٹ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کتاب پڑھنا تو بڑی کتاب سے بڑی رفیق ہی کوئی نہیں ہوتی. اچھا تو صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے فیوریٹ رائٹرز کون ہیں؟ جی ڈیفنے ڈو موریر ہیں. اچھا. جی ہاں وہ میری فیوریٹ آتھر ہیں. اچھا تو انگریزی میں آپ نے زیادہ پڑھا ہے؟ جی ہاں انگریزی زیادہ تر میں نے انگریزی پڑھی. اچھا تو کچھ
اردو کی طرف بھی توجہ دی ہے یا دی ہے۔ ویسے آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ پنجابی جی۔ تو پنجابی شعرا نے بھی ممکن ہے آپ کو کچھ اٹریکٹ کیا ہو؟ پنجابی پڑھنی آتی ہے، پڑھنی نہیں آتی۔ اچھا تو صاحب ویسے اردو میں جو بہرحال آپ بولتی بھی ہیں، گاتی بھی ہیں اور ممکن ہے سوچتی بھی ہوں، جی یہ اور بات ہے کہ زبان تک آتے آتے لفظ انگریزی میں پھیل جاتے ہوں جی۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ اردو کے جو ادیب ہیں یا شاعر ہیں، تو ان میں بھی کوئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں؟ جی ہاں، مجھے شاعروں میں ادیبوں میں جو آپ کو فیوریٹ پسند آ رہے ہیں؟ فیض صاحب ہیں جی شاعروں میں۔ بلا شبہ فیض صاحب تو اس عہد آفرین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی احساس ہے کہ آپ جس ایج میں ہیں تو اس ایج گروپ میں بھی کچھ لوگ ابھر رہے ہیں، کچھ شعر کہہ رہے ہیں، اور ایسے کچھ نوجوان لکھنے والے جو آپ کے ذہن اور آپ کے عہد میں سانس لے رہے ہیں؟ جی ہاں، تو ان میں بھی ہمارے ہیں ادیم ہاشمی صاحب ہیں۔ ادیم ہاشمی صاحب بہت نوجوان آدمی، بہت اچھا شعر کہتے ہیں اور بلا شبہ ان سے بڑی توقعات ہیں۔ ان کا کچھ شعر اگر آپ کو یاد ہو تو، تاکہ ہم اس بہانے اپنی آنے والی نسل کے بارے میں بھی۔ ان کی غزل گا رہی ہوں۔ جی جی۔ پہلی سی اب وہ گرمی بازار بھی نہیں۔ ہاں، پہلی سی اب وہ گرمی بازار بھی نہیں، بکیے کہاں کہ کوئی خریدار بھی نہیں۔ ہاں بہت خوب، بکیے کہاں کہ کوئی خریدار بھی نہیں۔ اچھا جو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا فلم کی طرف یا گانے کی طرف آ جائیں کیونکہ یہ آپ کا خاص موضوع ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ بتائیے کہ جو گانے آنے والے ہیں آپ کے، جی ہاں، جو ابھی حال میں آپ نے ریکارڈ کیے ہوں اور جو ابھی مارکیٹ میں نہ آئے ہوں، جی ہاں، تو اس میں کوئی ایسے گانے ہیں کہ جو جن کی طرف خاص آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آپ کے مارکت العارہ ہوں گے؟ جی ہاں ہوں گے، تانسین کے ہوں گے۔ تانسین، جی ہاں۔ اچھا صاحب ایک گانوں کی بات سے ایک بات یاد ہے، یہ ایک عام طور پر ایک بات سنی گئی ہے، خدا کرے کہ غلط ہو، کہ سنا ہے کہ آپ اپنے گانوں سے خود اتنی متاثر ہو جاتی ہیں کہ بے ہوش ہو جاتی ہیں یا مدہوش ہو جاتی ہیں؟ حمایت صاحب میں نہیں جانتی کہ یہ اخبار والے کیوں مطلب اس بات کا اتنا افسانہ بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی ویکنس تو نہیں؟ نہیں جی، میرا مطلب ہے کہ جب اس میں کوئی ریالٹی ہے نہیں۔ اچھا اچھا، یعنی یہ محض ایک افسانہ ہے؟ جی ہاں۔ اچھا اچھا، تو خام خواہ بیٹھے بیٹھے وہ اخبار میں دے دیتے ہیں، یا تو وہ چاہتے ہیں کہ میں بہت پاپولر ہو جاؤں اسی طریقے سے۔ ہاں یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی اتفاق سے گرمی ورمی یا کچھ؟ نہیں جی، ایک دفعہ انسیڈنٹ ہوا تھا آج کو 10-11 مہینے پہلے، وہ ایسے کہ میں ایک دن میں 3 گانے گائے تھے میں نے۔ اچھا اچھا۔ تیسرے گانے پہ میں بالکل آئی واز ایمٹی اسٹمک۔ ہاں ہاں، تو ظاہر ہے خالی پیٹ میں، اور اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے، اور ویسے بھی صاحب لاہور میں گرمی بہت ہوتی ہے، اور گرمی کا بھی ظاہر ہے اچھے بھلے آدمی، تندرست اور صحت مند آدمی بھی اس کا اثر قبول کر وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تو بہرحال جی بہت ہمارے یہاں آج کل جو گانے پاکستان میں بن رہے ہیں فلموں میں خاص طور سے یا غیر فلمی بھی ہوں، ان میں بھی کچھ ایسے گانے ہیں اوروں کے گائے ہوئے جو آپ کو بہت پسند آئے اور کچھ اپنے گائے ہوئے جو آپ کو پسند آئے؟ جی ہاں، مجھے پسند ہیں گانے جی، اور جی میرے کچھ 1-2 گانے ہیں آپ کے اپنے۔ ہاں وہ بتائیے صاحب، وہ تو زیادہ لوگ تو اس کے بھی مشتاق ہیں کہ آپ کی اپنی پسند اپنے بارے میں کیا ہے؟ جی مجھے یہ گانا اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پسند ہے، جی، مستانہ میں یہ گانا ہے، میرا ساجن مجھ سے بے گانا۔